ایک نوجوان بادشاہ بنا اور تخت پر بیٹھا اور بہت بڑی سلطنت کا مالک بن گیا، مگر اس نے سلطنت میں کوئی لذت نہ پائی۔ اس نے اپنے مصاحبین سے پوچھا کہ کیا لوگوں کی اس بارے میں میری جیسی حالت ہوتی ہے؟ مصاحبین نے عرض کیا، نہیں، اور لوگ راہ راست پر قائم اور ثابت تھے۔ بادشاہ نے ان سے کہا کہ کون سی ایسی چیز ہے جو سلطنت کو میرے لیے قائم اور ثابت کر سکتی ہے؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ آپ کے لیے اس کو علماء قائم اور ثابت کریں گے۔ چنانچہ بادشاہ نے شہر کے علماء اور نیک لوگوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ لوگ میرے ساتھ رہیں اور مجھ سے جو بات اطاعت الہی کی دیکھو اس کا مجھے حکم دو، اور جو بات گناہ کی دیکھو اس سے مجھے منع کرو۔ تو علماء اور صالحہ نے ایسا ہی کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی سلطنت 400 برس تک قائم رہی۔ اس کے بعد ابلیس لعین بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ابلیس لعین ہوں، لیکن تم مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ بادشاہ نے کہا، میں اولاد آدم میں سے ایک شخص ہوں۔ ابلیس نے کہا، اگر تم اولاد آدم میں سے ہوتے تو اوروں کی طرح کب کے مر چکے ہوتے۔ تم تو معبود ہو اور عبادت کے لائق ہو، اس لیے لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دو۔ ابلیس کے فریب سے بادشاہ کے دل میں یہ بات اثر کر گئی۔ چنانچہ وہ ممبر پر چڑھا اور کہا، اے لوگو، میں تم سے ایک بات پوشیدہ رکھتا تھا، مگر اب اس کے اظہار کا وقت آ گیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ میں 400 برس سے تمہارا بادشاہ ہوں۔ اگر میں اولاد آدم سے ہوتا تو جس طرح عام انسان مرتے ہیں میں بھی ضرور مر گیا ہوتا۔ میں تو تمہارا خدا ہوں، اس لیے تم لوگ میری عبادت کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس زمانے کے نبی کے پاس وحی بھیجی کہ اس کو خبردار کرو، جب تک وہ راہ راست پر قائم تھا میں نے اس کا ملک قائم اور ثابت رکھا۔ جب وہ میری نافرمانی کی طرف مائل ہو گیا تو مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں اس پر بخت نصر جیسے ظالم بادشاہ کو مسلط کروں گا۔ چنانچہ بخت نصر نے اس پر حملہ کیا، اس کو قتل کر دیا، اور اس کے خزانوں سے 70 کشتیاں سونے کی بڑھ لی گئیں۔